TGT DSSB TGT اردو کا جو ایگزام ہوا تھا 13 اکتوبر 2024 کو جو منعقد ہوا تھا، اس کی آفیشیل آنسر کی آ گئی ہے۔ تو اس کے دیکھتے ہیں ہم کہ آفیشیل آنسر کی کے مطابق کون سا جواب درست ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے لائف آف محمد کی رد میں کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی تھی۔ اسی کے سلسلے میں وہ جو ہے لندن بھی گئے تھے، اسی کتاب کے سلسلے میں، اسی کی لکھنے کے سلسلے میں، تحریر کرنے کے سلسلے میں وہ لندن کا سفر بھی انہوں نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے آپ بیتی سے غافل نوجوانی پھر کہاں کے مصنف کون ہیں؟ تو اس آپ بیتی کے جو مصنف ہیں وہ رشید احمد صدیقی ہیں۔ سیر کر دنیا کی غافل نوجوانی پھر کہاں کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ متناسب خیالات کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو متناسب خیالات کے مجموعے کو پیراگراف کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کی کتاب تلاش حق کس کی آپ بیتی کا ترجمہ ہے؟ تو تلاش حق جو ہے وہ مہاتما گاندھی کی آٹو بایوگرافی کا سید عابد حسین نے تلاش حق کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ تلاش حق ڈاکٹر سید عابد حسین کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے مہاتما گاندھی کی آپ بیتی کا ترجمہ کیا ہے۔ ایوان غزل کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو ایوان غزل جو ہے وہ ناول ہے جیلانی بانو کا، اور اس کا مرکزی موضوع ہے جاگیردارانہ نظام۔ جاگیردارانہ نظام جو ہے اس ناول کا موضوع ہے۔ ذیل میں کون سی انشائیہ خواجہ حسن نظامی کے نہیں ہیں؟ مندرجہ ذیل میں کون سا انشائیہ جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا نہیں ہے؟ تو مکھی، جنازہ، مٹی کا تیل، یہ تینوں جو انشائیے جو ہیں وہ خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ مکھی بھی، جھینگر کا جنازہ بھی اور مٹی کا تیل بھی۔ وکیل جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ وکیل رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ داستان کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ داستان کہانی کی طویل، پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ صنف رپورتاژ کس ادب کے زیر اثر اردو میں منتقل ہوئی؟ تو صنف رپورتاژ جو ہے وہ انگریزی ادب کے زیر اثر اردو میں منتقل ہوئی۔ یہ آفیشیل آنسر کی کے مطابق جو ہے یہ جواب ہے DSSB TGT اردو کا۔ تو انگریزی جو ہے آنسر کی میں اس کا صحیح جواب ہے۔ اقبال کی ولادت کب ہوئی تھی؟ تو اقبال کی ولادت 1877 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں علامہ اقبال جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کس افسانہ نگار پر فحش نگاری کے جرم میں مقدمے چلے؟ تو منٹو پر جو ہے فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا، اور ایک اور افسانہ نگار ہیں عصمت جغتائی، ان پر بھی مقدمہ چلا تھا۔ حجت الاسلام کس ناول کا ایک اہم کردار ہے؟ تو حجت الاسلام جو ہے وہ ابن الوقت کا اہم کردار ہے۔ ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اس کا جو کردار ہے حجت الاسلام۔ پروفیسر مجیب کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو پروفیسر مجیب جو ہے لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ پروفیسر مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ میراثی انیس کے کرداروں میں کربلا کے المیہ کے ہیرو کون ہیں؟ تو میراثی انیس کے کرداروں میں کربلا کے المیہ کا ہیرو جو ہے وہ امام حسین، عام طور پر مرثیے کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ امام حسین ہی ہوتے ہیں، تو امام حسین میر انیس کے کرداروں میں کربلا کے المیہ کا ہیرو ہے۔ اردو زبان میں سوانح نگاری کا آغاز کس صنف سے ہوا تھا؟ تو اردو زبان میں سوانح نگاری کا آغاز تذکرہ سے ہوا تھا۔ مرکزی کردار منوہر اور مدھومالتی ہے، تو گلشن عشق کا مرکزی کردار جو ہے منوہر اور مدھومالتی ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مرکزی موضوع دو قوموں کی طبقاتی کشمکش ہے۔ دو قوموں کی طبقاتی کشمکش ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا مرکزی موضوع ہے۔ مرزا دبیر کا اصل نام کیا ہے؟ تو دبیر کا اصل نام ہے مرزا سلامت علی دبیر۔ مابعد جدیدیت ذیل میں سے کس کی اہمیت پر زور نہیں دیتی ہے؟ تو کثیر الجہتی پر زور دیتی ہے، علم بدی پر زور دیتی ہے، لامرکزیت پر زور دیتی ہے، لیکن محوریت پر جو ہے وہ زور نہیں دیتی۔ تو مابعد جدیدیت جو ہے محوریت کی اہمیت پر زور نہیں دیتی ہے۔ کہاں کی شاعری میں نسائیت کا رجحان ملتا ہے؟ تو نسائیت جو ہے وہ لکھنؤ کی شاعری میں کا جو ہے خاصیت ہے نسائیت لکھنؤ کی شاعری کی خاصیت ہے۔ حلقہ ارباب ذوق پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ تو بزم داستان گویا کے نام سے حلقہ ارباب ذوق جانے جاتا تھا۔
داستان گویا اس کا پہلا نام تھا، بعد میں حلقہ ارباب ذوق پڑا تھا۔ کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ تو کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس جو ہے 1936 عیسوی میں لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا۔ ارہر کا کھیت کس کا مشہور انشائیہ ہے؟ تو ارہر کا کھیت جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کا مشہور و معروف انشائیہ ہے۔ مضمون کس زبان کا لفظ ہے؟ تو مضمون جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ زندگی کو خطرات میں ڈالنے والا سفر سفر نامہ کی کون سی قسم ہے؟ تو مہماتی سفر جو ہوتا ہے وہ زندگی کو خطرات میں ڈالنے والا سفر ہوتا ہے، مہماتی سفر، کسی چیز کی مہم۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ غزل کا یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا جو ہے مشہور و معروف شعر ہے۔ ناول بازار حسن میں پریم چند نے بظاہر کس کی زندگی کو موضوع بنایا ہے؟ تو بازار حسن میں ناول بازار حسن میں جو ہے پریم چند نے طوائف کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ بازار حیات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو بازار حیات جو ہے احمد ندیم قاسمی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ 1908 عیسوی میں یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں کون سی پہلی نظم پڑھی تھی؟ تو انہوں نے شکوہ نظم جو ہے پڑھی تھی۔ قرۃ العین حیدر کی کون سی ناول کا موضوع اودھ کے زوال پذیر جاگیردارانہ معاشرے کی مٹتی ہوئی تہذیبی قدروں کی نشاندہی کرتا ہے؟ تو میرے بھی صنم خانے جو قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے، میرے بھی صنم خانے، اس میں جو ہے اودھ کی زوال پذیر جاگیردارانہ معاشرے کی مٹتی ہوئی تہذیب دکھائی گئی ہے۔ ایک آزاد اور مستقل نثری صنف کی حیثیت سے اردو میں رپورتاژ کا وجود کس تحریک کے دین ہے؟ تو رپورتاژ جو ہے وہ ترقی پسند تحریک جو ہے رپورتاژ کا وجود جو ہے رپورتاژ کا وجود اسی تحریک کے زیر اثر جو ہے پروان چڑھا تھا۔ اردو میں خاکہ نگاری کی صنف کا باقاعدہ آغاز کس خاکہ نگار سے مانا جاتا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار مانا جاتا ہے۔ حالی نے کس کا مرثیہ لکھا ہے؟ تو مرزا غالب کا مرثیہ حالی نے لکھا تھا۔ ذیل میں سے اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کون کہلائے جاتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی مشہور و معروف بات ہے کہ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ کربل کتھا کس ملک کے کتب خانے میں ملی تھی؟ تو کربل کتھا جو ہے وہ جرمنی کے کتب خانے میں ملی تھی۔ کس دبستان کی شاعری میں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے؟ تو دبستان لکھنؤ کی شاعری کی جو خاصیت ہے وہ نشاتیہ عنصر ہے، نسائیت کا غلبہ ہے، یہ سب جو ہے دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خاصیت ہے، کیونکہ دبستان عظیم آباد میں یہ ہے نہیں، دبستان دکن میں بھی نہیں، دبستان دہلی میں بھی نہیں، تو دبستان لکھنؤ میں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ محمد مجیب کا ڈرامہ خانہ جنگی مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ ہے۔ محمد مجیب کا ڈرامہ 5 مناظر کا ایک المیہ ڈرامہ ہے۔ فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ تو حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر فسانہ عجائب لکھی تھی۔ قدم راؤ پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ جو ہے وہ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے، اور اردو کی پہلی مثنوی بھی اسے مانا جاتا ہے قدم راؤ پدم راؤ کو، اور اس کے مصنف فخر الدین نظامی ہیں۔ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ تو مرزا دبیر جو ہے میر ضمیر کے شاگرد تھے، اور میر ضمیر کو دبیر کے استاد ہونے پہ بڑا ہی فخر تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حلقہ ارباب ذوق نے زندگی اور سماج کے مسائل کو براہ راست ادب کا موضوع نہیں بنایا، تاہم اس تحریک نے ادب کا بنیادی سرچشمہ زندگی کو ہی قرار دیا ہے۔ یہ قول ہے، اور یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ میرا جی کا قول ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حلقہ ارباب ذوق نے زندگی اور سماج کے مسائل کو براہ راست ادب کا موضوع نہیں بنایا، تاہم اس تحریک نے ادب کا بنیادی سرچشمہ زندگی کو ہی قرار دیا ہے۔ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کب عمل میں لایا گیا تھا؟ تو غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے 1862 عیسوی میں قائم کی گئی تھی۔ یہاں پہ 1862 عیسوی آپشن میں نہیں ہے، تو 1862 کے قریب کا جو آپشن ہے 1863 عیسوی۔ امانت حسن کے کس ڈرامے کو اردو کا پہلا باضابطہ ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اندر سبھا کو اردو کا پہلا ڈرامہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اور امانت حسن کا بھی جو ہے امانت حسن لکھنوی جو ہے آغا حسن امانت لکھنوی، ان کا جو ڈرامہ ہے پہلا ڈرامہ اندر سبھا۔ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سب سے پہلی سوانح عمری کون سی تھی؟ تو سید سلیمان ندوی نے سب سے پہلے سیرت عائشہ لکھی تھی، سوانح عمری سیرت عائشہ۔
ماہر لسانیات محی الدین قادری زور کے مطابق دنیا میں کتنی طرح کے لسانی خاندانوں کا وجود ہے؟ تو ماہر لسانیات محی الدین قادری زور کے مطابق دنیا میں 8 لسانی خاندانوں کا وجود ہے 8 لسانی خاندانوں کا وجود ہے۔ پریم چند کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن پہلی بار کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ تو رسالہ زمانہ میں دنیا کا سب سے انمول رتن، جسے اردو کا بھی پہلا افسانہ ہونے کا شرف حاصل ہے، دنیا کا سب سے انمول رتن رسالہ زمانہ میں شائع ہوا تھا۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک کس کی تصنیف ہے؟ تو اردو ادب میں رومانوی تحریک ڈاکٹر محمد حسن کی جو ہے تصنیف ہے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک ڈاکٹر محمد حسن کی تصنیف ہے۔ نشاط امید کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ تو نشاط امید الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ شخصی خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر میں کس شخص کا خاکہ شامل نہیں ہے؟ تو چند ہم عصر جو ہے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ ہے، خاکوں کا مجموعہ ہے، تو اس میں کون سا خاکہ شامل نہیں ہے؟ سوال نامے کو بہت غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو مرزا حیرت کا خاکہ شامل ہے، نامدیو مالی کا بہت مشہور و معروف خاکہ شامل ہے، محسن الملک کا خاکہ ہے، مولوی ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ حضرت میرا جی شمس العشاق کس شاہی دور کے ممتاز ادیب اور شاعر تھے؟ تو عادل شاہی دور کے ممتاز ادیب اور شاعر تھے۔ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ درج ذیل میں کون سی تصنیف کنہیا لال کپور کی ہے؟ تو چنگ و رباب جو ہے وہ کنہیا لال کپور کی تصنیف ہے، چنگ و رباب کنہیا لال کپور کی تصنیف ہے۔ میر کی آپ بیتی کس کی تصنیف ہے؟ تو میر کی آپ بیتی جو ہے وہ نثار احمد فاروقی کی تصنیف ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانہ بدنصیب بت تراش کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ تو احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانہ بدنصیب بت تراش رسالہ رومان میں شائع ہوا تھا۔ قصہ مہر افروز دلبر کس کے قلم بند کی ہوئی داستان ہے؟ تو قصہ مہر افروز دلبر عیسوی خان کی قلم بند کی ہوئی داستان ہے، عیسوی خان اس داستان کے مصنف ہیں، قصہ مہر افروز دلبر۔ ذیل میں کون فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے؟ کون سا شعری مجموعہ فراق گورکھپوری کا ہے؟ تو گل نغمہ جو ہے فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے۔ ذیل میں سے اردو میں آزاد نظم کے اولین اہم شعراء میں کن کو شمار کیا جاتا ہے؟ تو نون میم راشد کو آزاد نظم کے اولین اور اہم شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کا تعلق براہ راست کس خاندان سے ہے؟ تو ہند یورپی خاندان سے اردو کا تعلق ہے۔ کسی بھی مضمون کے 3 ضروری اجزاء ہوتے ہیں، مندرجہ ذیل میں کون اس کا جز نہیں ہے؟ تو خاتمہ بھی جز ہوتا ہے، متن بھی جز ہوتا ہے، تمہید بھی جز ہوتا ہے۔ اشارات جو ہے وہ مضمون کے اہم ضروری اجزاء میں شامل نہیں ہیں۔ اشارات پہلا والا آپشن۔ احمد ندیم قاسمی کو ذیل میں سے کس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ تو احمد ندیم قاسمی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ نیرنگ خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ افسانہ نئی بیوی میں پریم چند نے کس سماجی برائی کے نتائج کا اظہار کیا ہے؟ تو افسانہ جو ہے نئی بیوی وہ پریم چند کا افسانہ ہے، ان کے افسانوی مجموعہ واردات میں یہ افسانہ شامل ہے۔ اس میں بے جوڑ شادیوں کے نتائج کا اظہار کیا انہوں نے۔ کنہیا لال کپور، یہاں پہ کنہیا بھی غلط لکھا ہوا ہے، کنہیا لال کپور نے کئی عناصر اور طریقوں کے ذریعے اپنے مضامین میں مزاح پیدا کیا، درج ذیل میں کون سا عنصر اس میں شامل نہیں ہے؟ تو تلخ بیانی جو ہے شامل نہیں ہے۔ ناول ایوان غزل کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ تو ناول ایوان غزل جیلانی بانو کا جو ناول ہے وہ 1976 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سونیٹ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو سونیٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ شپلے کے مطابق بابائے سفرنامہ کی حیثیت کسے حاصل ہے؟ تو ہیروڈوٹس کو بابائے سفرنامہ کی حیثیت حاصل ہے۔ شپلے کے مطابق ہیروڈوٹس جو ہیں وہ بابائے سفرنامہ ہیں۔ پطرس بخاری کس ادبیات کے پروفیسر تھے؟ تو پطرس بخاری جو ہے انگریزی ادبیات کے پروفیسر تھے۔ خزاں کے پھول کس کی لکھی ہوئی رپورتاز ہے؟ تو خزاں کے پھول جو ہے عادل رشید کا رپورتاز ہے، خزاں کے پھول عادل رشید کا رپورتاز ہے۔ عصمت چغتائی کو پدم شری ایوارڈ سے کس سن میں نوازا گیا تھا؟ تو عصمت چغتائی کو 1976 عیسوی میں پدم شری ایوارڈ دیا گیا تھا۔ مثنوی توصیف نامہ کس محقق نے اردو کی پہلی سوانح عمری کہا ہے؟ تو مثنوی توصیف نامہ کو نصیر الدین ہاشمی نے اردو کی پہلی سوانح عمری کہا ہے۔ مثنوی توصیف نامہ کو
کس جو ہے نصیر الدین ہاشمی نے پہلی سوانح عمری کہا ہے؟ سوانح الفاروق کس کی تصنیف ہے؟ تو شبلی نعمانی کی تصنیف ہے الفاروق، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری لکھی ہے انہوں نے، شبلی نعمانی نے۔ نصرتی کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو نصرتی کی پہلی مثنوی جو ہے گلشن عشق، گلشن عشق نصرتی کی پہلی مثنوی ہے۔ ناول شریف زادہ کس مصنف کی اپنی آپ بیتی کے طور پر مانا جاتا ہے؟ ناول شریف زادہ کس مصنف کی اپنی آپ بیتی کے طور پر مانا جاتا ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے شریف زادہ، اور اسے ان کی آپ بیتی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا امراؤ جان ادا کے مصنف ہیں، امراؤ جان ادا مشہور و معروف ان کا ناول ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کی پہلی اشاعت کس سال ہوئی تھی؟ تو 1844 عیسوی میں مثنوی گلزار نسیم کی پہلی اشاعت ہوئی تھی۔ کھوئی ہوئی عظمت اور شاندار ماضی کا بیان عموماً کس رجحان میں نظر آتا ہے؟ تو رومانیت جو ہے، رومانی تحریک جو ہے اس میں کھوئی ہوئی عظمت اور شاندار ماضی کا بیان نظر آتا ہے رومانیت میں۔ ذیل میں سے کون سی خصوصیت دبستان دہلی کی خصوصیت نہیں ہے؟ تو داخلیت جو ہے دبستان دہلی کی خصوصیت ہے، تصوف بھی ہے، سادگی بھی ہے۔ بناوٹ تصنع جو ہے یعنی بناوٹ، جھوٹ، یہ سب جو ہے دبستان دہلی کی خصوصیت نہیں ہے۔ حدائق البلاغت کا کس نے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ تو امام بخش صہبائی نے حدائق البلاغت کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ ذیل میں کرشن چندر کا کون سا افسانہ ان کے کئی مجموعوں پر مشتمل ہے اور کشمیر کی کہانیاں کا انتساب بھی اس کے نام ہے؟ تو آنسر کی کے مطابق آنگی جو ہے کرشن چندر کا افسانہ ان کے کئی مجموعوں پر مشتمل ہے اور کشمیر کی کہانیوں کا انتساب بھی اس کے نام ہے۔ داستان طرازی من جملہ فنون ایک سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے یہ اچھا فن ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو مرزا غالب کا قول ہے کہ داستان طرازی من جملہ فنون ایک سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے یہ اچھا فن ہے۔ تو آنسر کی کے مطابق یہ مرزا غالب ہے، مرزا غالب درست آپشن دیا ہوا ہے۔ دلی کالج میں لٹریری سوسائٹی کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو دلی کالج میں لٹریری سوسائٹی کا قیام جو 1842 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ دلی کالج کا قیام 1825 عیسوی میں عمل میں آیا تھا، اور دلی کالج میں لٹریری سوسائٹی کا قیام 1842 عیسوی میں عمل میں آیا۔ سجاد ظہیر نے کون سا رپورتاج لکھا تھا؟ تو سجاد ظہیر کا رپورتاج ہے یادیں سجاد ظہیر کا رپورتاج ہے۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ یہ حالی غالب کے تعلق سے کہتے ہیں، یہ خیال جو ہے غالب کے تعلق سے ہے حالی کا کہ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ جیلانی بانو کی ناول بارش سنگ کس تحریک کا احاطہ کرتی ہے؟ تو جیلانی بانو کا ناول جو ہے بارش سنگ تلنگانہ تحریک کا احاطہ کرتی ہے۔ بے نظیر اور بدر منیر کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو سحر البیان کے کردار ہیں بے نظیر اور بدر منیر۔ جس وقت یہ مثنوی تیار ہوئی اس وقت اس کا حجم بہت زیادہ تھا۔ جب آتش کے پاس اصلاح کے لیے لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی اتنی بڑی مثنوی کون پڑھے گا؟ یہ بات کس مثنوی کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ گلزار نسیم کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مثنوی گلزار نسیم بہت طویل تھی۔ جب انہوں نے آتش کو دکھایا تھا دیا شنکر نسیم نے تو انہوں نے اسے مختصر کرنے کے لیے کہا تھا، تو یہ بات انہوں نے اپنے دیباچے میں شامل کی ہے۔ فانی کی شاعری کو موت کی انجیل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ فانی بدایونی کی شاعری کے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ تو مجنو گورکھپوری کا قول ہے۔ زہر عشق کی ہیروئن میں جبیں کس کی بیٹی تھی؟ تو سوداگر کی بیٹی تھی میں جبیں۔ ہیروئن جو ہے اس مثنوی کی وہ زہر عشق کی مرزا شوق لکھنوی کی تصنیف ہے زہر عشق، تو سوداگر کی بیٹی تھی میں جبیں۔ دیا سلائی کس کا انشائیہ ہے؟ تو دیا سلائی خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے۔ سودا نے انوری کی تقلید میں کون سا مشہور قصیدہ لکھا ہے؟ تو سودا نے انوری کی تقلید میں تضحیک روزگار جو ہے لکھا تھا انہوں نے۔ پروفیسر محمد مجیب کا پہلا تبازات ڈرامہ کون سا ہے؟ تو کھیتی محمد مجیب کا پہلا تبازات ڈرامہ ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، یہ شعر اقبال کی کس نظم میں ہے؟ تو خضر راہ میں یہ نظم شامل ہے۔ تو یہ اردو کے اتنے سوالات تھے جو اس کے آنسر کی کے مطابق یہ جوابات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔